دیکھو یہاں کہیں ہوگا شاہ عبد القادر کا تبصرہ، نکال کے لے آئی جگہ۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں موضح القرآن میں، مولوی سہیل کے پاس ہو تو وہیں سے بیچ دے، ان کو پڑھ کے سناؤ کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو علم میں، تصرف میں، اختیار میں شریک جانے، تمام بدعتیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ درگاہ والے غیب دان ہیں، حاضر ناظر ہیں، مشکل کشا ہیں، سارے کام کرنے والے وہی۔ آپ نے سنا نہیں؟ اور تو چھوڑو، فتاوی افریقہ صفحہ 62 کے اشعار شیخ عبد القادر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیمبر، جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر۔ خیراج شیخ عبد القادر نے کرائی جو 500 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ اتنا بڑا شرک تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا ہے، نہ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اور ہدایہ کے بخشش میں کہتا ہے ذی تصرف بھی ہے، معزول بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ متصرف، مختار اور زمین و آسمان کا نظام چلانے والا عبد القادر جیلانی۔ تو شیخ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کہتے ہیں جو کوئی یہ عقائد رکھے وہ مسلمان نہیں، اس کے ساتھ موحد مسلمان جو اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ جو ہو چکا ہے وہ کالعدم ہے۔ ایسوں کی اقتداء میں نماز نہیں ہوگی، ایسوں کا ذبیحہ مردار ہے، قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نکاح نہ کرنا مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ ایمان لے آئے۔ فَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، یقیناً باندی مومن، خیر من مشرکۃ، بدل جہاں بہتر ہے شرک کرنے والی سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر سے تم کو اچھی لگے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، نکاح نہ کراؤ مشرکوں کا، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، یقیناً بندہ مومن بہتر ہے مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر کہ وہ تم کو اچھا لگے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت دیتے ہیں دوزخ کی طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان فرماتے آیتیں ان لوگوں کے لیے تاکہ یہ نصیحت لے۔ بات سنو، مشرکوں سے نکاح، رشتہ ناتا کیوں منع کیا؟ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ تمہیں جہنم بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ کنیز بہتر ہے، غریب بہتر ہے، لیکن عقیدے کی سلامتی ضروری ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ تم جنتی بن جاؤ، مغفرت تمہاری ہو سکے۔ تو حاصل کلام کا یہ نکلا جو بد مذہبوں سے، لا مذہبوں سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کو برا نہیں جانتے ہیں، ان کے ساتھ عبادات و طاعات کرتے ہیں۔ عبادات و طاعات تو چھوڑو، قرآن کہتے ہیں الی النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور تو چھوڑو، جنت سے محرومی اور مغفرت سے محرومی۔